اور ان مواقع سے وہی قومیں فائدہ اٹھاتی ہیں جو باضمیر اور زندہ دل ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کے ضمیر غلاموں کی زنجیروں میں جکڑے جکڑے بے حس اور مردہ ہو جاتے ہیں، وہ قسمت اور مقدر کے بار بار جھٹکوں سے بھی خواب غفلت سے جاگتے نہیں ہیں۔ بڑے عرصے سے موحدین کی یہ تمنا تھی اور بڑی اس بارے میں محنتیں مساعی کوششیں کی گئیں۔ بہرحال اللہ کو جس وقت یہ منظور تھا یہ اسی وقت ہی منظور ہوا۔ کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی اتنے بڑے بڑے کام تو نہیں ہو جاتے، تو بہرحال ہو گیا۔ جب یہ کام ہو گیا تو اس وقت چاہیے یہ تھا کہ کم از کم اشاعت التوحید و سنہ کے لوگ خوشی محسوس کرتے، خود بھی اس میں حصہ لیتے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے۔ چلے بہرحال جن لوگوں کے حصے میں یہ کام آیا ہے وہ کر رہے ہیں۔ بحمدللہ ہمارا یہ جنوبی پنجاب کے حوالے سے وحدت المدارس الاسلامیہ کا صوبائی یہ پہلا اجلاس ہے، اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ اس میں ہمارے شیخ القرآن ابن شیخ القرآن ابن امام اہل السنہ حضرت علامہ مولانا محمد طیب طاہری حافظہ اللہ تعالی اور ان کے ساتھ ان کا دوسرا عملہ بھی آج یہاں ہماری محفل میں موجود ہے۔ ایک ہے کسی شخص کا وحدت المدارس الاسلامیہ کے ساتھ الحاق نہ کرنا، یہ ایک الگ بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ الحاق بھی نہیں کرنا، مخالفت بھی کرنی ہے۔ بھئی چلو الحاق نہ کرنے کی بات تو کسی حد تک کچھ نہ کچھ سمجھ آ جاتی ہے، لیکن مخالفت کرنے والی بات ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ بھئی آپ الحاق نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، آپ کو کیا ضرورت ہے غیروں کی جھولی میں بیٹھ کر شیخ القرآن کے مرکز کے اندر بیٹھ کر حیاتیوں کے نعرے لگوانے۔ اب میں وہ جملہ نہیں بولوں گا کہ کچھ شرم ہوتی ہے کچھ حیا ہوتی ہے، میں یہ جملہ نہیں بالکل بول رہا، لیکن میرا دل کہہ رہا ہے کہ مجھے بولنا چاہیے۔ ہمارے جو محترم امیر پنجاب ہیں بہت شریف النفس انسان ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ عالم نہیں ہے۔ شیخ القرآن ہونا تو درکنار، وہ باسند عالم بھی نہیں ہے، اور باتیں کرتے ہیں کہ پٹھانوں میں ہر بندہ شیخ القرآن نہیں ہوتا، تو شیخ القرآن کی اولادوں میں بھی ہر بندہ شیخ القرآن نہیں ہوتا۔ حضرت شیخ القرآن کا بیٹا ہونا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ پدرم سلطان بوت شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ کو تو ہم شیخ القرآن مانتے ہیں، لیکن آپ ہیں کون اعتراض کرنے والے کہ فلاں پٹھان شیخ القرآن نہیں، فلاں کوئی نہیں؟ پٹھانوں میں تو شیخ القرآن اور امام اہل السنہ مولانا محمد طاہر پانچ پیری رحمہ اللہ نے اتنی محنت فرمائی ہے کہ پٹھان اب بانی شیخ القرآن گئے ہیں۔ دروس القرآن کے ذریعے یہ سب سے تر امتیاز ہے تو پٹھانوں کا ہے۔ حضرت آپ کو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے، کس گدی پہ کھڑے ہو کے آپ آواز اٹھا رہے ہیں اور کس پہ آواز اٹھا رہے ہیں؟ ہمارے منہ میں بھی زبانیں ہیں۔ آپ امیر پنجاب ہیں تو بنے رہیں، ہم نے آپ کو کب کہا ہے کہ نہ بنے؟ لیکن جب آپ ہمارے بڑوں اور ہمارے اکابرین کی محنت پہ پانی پھیرنے کی کوشش کریں گے، پھر آپ ہمارے کچھ نہیں لگتے ہیں۔
اور میں جو بات کہتا ہوں کھلی کرتا ہوں. آپ کو پتا ہے میں احمد سعید کا بیٹا ہوں. مجھے دھمکیاں دی گئیں، آپ یہ کر رہے ہیں، اجلاس کر رہے ہیں، نکالیں گے. میں نے کہا فقض ما انتخا، جو کچھ کوئی کرتا ہے کر لے، ہم مرتے دم تک اپنے امیر کے ساتھ وفاداری نبھائیں گے. محمد طیب طاہری امیر صاحب قدم بڑھو، ہمارے ساتھ ہے. امیر صاحب قدم بڑھو، ہمارے ساتھ ہے. امیر صاحب قدم بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو سر ٹکر کوئی نہیں کھاتا ہوا نعرہ لایا کرو صحیح کر کے. ہاتھ میں ہاتھ دو، ہاتھ میں ہاتھ دو، کہنا چاہیے، کہنا چاہیے. شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری، فناف توحید امام محمد طاہر پنجپیری، شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری، صدر وحدت المدارس الاسلامیہ شیخ القرآن علامہ محمد طیب طاہری. نعرہ تکبیر. امیر جمعیت اشاعت التوحید و سنہ العالمیہ شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری. ہم مانتے ہیں آپ اونچی گدیوں والے ہیں. افسوس میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن. صحیح بات یہ ہے کہ آپ لوگ اس گدی کے قابل ہی نہیں ہیں. ہم جیسے مریدوں نے آپ لوگوں کو سر پہ چڑھا رکھا ہے. آپ اس قابل قطن نہیں ہیں، اور آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ اس گدی کے اہل ہے ہی نہیں. بے شک کسی کے پاس علم نہیں، کسی کے پاس سنت نہیں، کسی کے پاس عمل نہیں. یہ لوگوں کی مہربانی ہے جنہوں نے آپ کو سنگاسن پہ بٹھا رکھا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حقیقی امیر ہیں پنجاب کے اور حقیقی ناظم اعلیٰ. سبحان اللہ. جن کو تعویذ فروشی سے فرصت ہی نہیں ملتی ہے، ادھر کے جن نکال کے ادھر ڈالے جا رہے ہیں. اور اپنا حال یہ ہے کہ ایک جملہ پڑھتے ہیں اطلب العلم من المہد الی اللحد. میری موجودگی میں گجرانوالہ شورا کا اجلاس ہو رہا ہے، میرے ساتھ حضرت شفاء اللہ شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں. تو ناظم اعلیٰ صاحب پڑھ رہے ہیں اطلب العلم. میں نے کہا اسے ذرا سمجھاؤ، ناظم اعلیٰ تو آپ نے بنایا ہے، اسے یہ بھی بتاؤ اطلب العلم ہے، اطلب نہیں ہے. عمرے کا طریقہ معلوم نہیں، طواف کرتے وقت کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں. علم تو آپ کا یہ ہے، اور آپ باتیں کرتے ہیں شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ، شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری حافظہ اللہ تعالی، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. ہم نے اگر ان کو اپنا امیر مانا ہے تو زندہ ضمیر ہو کر مانا ہے. ہم آپ کو وارننگ دے رہے ہیں، آئندہ آپ نے بے شک آپ اتحاد کریں امیر محترم کے ساتھ یا نہ کریں، آئندہ اگر آپ نے اس قسم کے غیر محتاط الفاظ استعمال کیے تو اس رفتار سے دگنی رفتار کے ساتھ آپ کو جواب دیا جائے گا. ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے. ہماری خاموشی کو آپ نے بزدلی سمجھ رکھا ہے، ایسی بات نہیں ہے. ہم اپنی جماعت کے وقار اور اپنے امیر محترم کے وقار کا تحفظ اور دفاع کرنا جانتے ہیں، کر بھی سکتے ہیں. تو آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے، اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے لائیو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم جماعت کا کام کر رہے ہیں، ہم وحدت المدارس الاسلامیہ، ہمارا اپنا گھر ہے، ہمارا اپنا بورڈ ہے، ہماری یہ اپنی جاگیر ہے، ہم اس کا کام کر رہے ہیں اور آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. اور پھر بیٹھ کے یہ ہمارے اوپر طنز، کس بات کا طنز ہے؟
یہ غیر دستوری کام ہے، یہ غیر جماعتی ہے۔ یہ دستور آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ شیخ القرآن کے مرکز میں بیٹھ کے، بڑے عہدے پہ بیٹھ کے، ناظم اعلیٰ پاکستان کی موجودگی میں، امیر پنجاب کی موجودگی میں آپ حیاتیوں کے نعرے لگا سکتے ہیں، وہاں امیر صاحب کا نعرہ نہیں لگایا جا سکتا؟ کیوں؟ یہ ہے آپ کا اشاعت التوحید و سنہ کا کام کرنے کا طریقہ۔ بہرحال یہ میں صرف تھوڑی سی بات میں نے کی ہے، باتیں میرے ذہن میں بہت ساری آ رہی ہیں اور مجھے کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے۔ میں نے تھوڑا سا ایک جھٹکا دیا تھا، تھوڑا سا ایک جملہ بولا تھا، اور ہر طرف جو ہے نا آپ کو پتہ ہے پھر وہ ہاں جی ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ میں نے تو صرف پٹھی ٹوپی کہی تھی نا، اور تو کچھ نہیں کہا تھا، لیکن میں اور بھی بہت کچھ کہہ سکتا ہوں۔ تو اچھا ہے کہ آپ سیدھے ہو جائیں، آپ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ صرف یہی کر سکتے ہیں فلاں کو نکال دو، فلاں کو نکال دو، فلاں کو نکال دو۔ تو آپ یہ کام کرتے رہیں، ہم انشاءاللہ قرآن کے ذریعے، دروس قرآن کے ذریعے، محنت کے ذریعے لوگوں کو اشاعت التوحید میں لاتے رہیں گے، آپ نکالتے رہنا۔ ہم لوگوں کو موحد بنائیں گے، ہم سے جو کچھ ہو سکا اپنی وسعت کے مطابق، اپنے حضرت الامیر کی اطاعت کے سائے میں رہتے ہوئے ہم سے جو کچھ ہو سکا، ہم تو لوگوں کو توحید سنائیں گے، قرآن سنائیں گے، اشاعتی بنائیں گے۔ آپ زور لگائیں کہ لوگوں کو اشاعت سے نکالتے جائیں۔ بس اب آپ کی محنت کا جو ہے نا نقطہ انتہا وہ یہی ہے۔ بہرحال تو میں آپ کا بھی بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری آواز کو پذیرائی بخشی، آپ تشریف لے آئے۔ تو وحدت المدارس الاسلامیہ کا جو کام ہے، جس طرح آپ کو سمجھایا جا رہا ہے یا سمجھایا ہے یا آگے بتایا جائے گا، انشاءاللہ اگر اسی طرح ہی کام چلتا رہے گا حسن تنظیم اور حسن ترتیب کے ساتھ، تو یہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے گا۔ مایوس ہونے کی تو قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مایوسی تو ویسے ہی گناہ ہے، اور جو لوگ آپ کو ڈراتے رہتے ہیں یہ نہیں چلنے والا، یہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ چلے گا، اور انشاءاللہ اب یہ کارواں رکنے والا ہے ہی نہیں، یہ چلے گا، اور مشرکین اور مبتدعین کے سینے پہ مونگ دلتا ہوا چلے گا، انشاءاللہ چلے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔